الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. محترم علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے سامنے سامعین کی تعداد تو کم ہے، البتہ یہ سننے میں بات آئی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ابھی بھی الحمدللہ جمی ہوئی ہیں اور ہماتم گوش ہو کر کے خطاب سماعت فرما رہی ہیں. اس لیے سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن میں نے موضوع کا پانسا پلٹ لیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ پردہ کے تعلق سے کچھ باتیں اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے رکھوں. اللہ رب العالمین سے دعا قبول کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں کہوں کتاب و سنت کی روشنی میں کہوں اور جن سے ہماری ماں اور بہنوں کو خاطر خواہ فائدہ پہنچے، اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اسلامی بھائیوں، شروع اسلام میں جب تک پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، صحابیات جن میں آزاد عورتیں بھی ہوتی تھیں، شروع اسلام میں بیت الخلا نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلتی تھی تو جو شریف کے لوگ تھے وہ راستے میں جاتے چھیڑ بیٹھتے اور جب ہمارے گاؤں دیہات کی زبان میں وارہنا دیا جاتا تو وہ کہتے تھے ہم نے انہیں غلام عادی لونڈی سمجھا تھا، اس لیے چھیڑا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی آپ کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، ڈھیلی ڈھالی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، پھر انہیں کسی طرح کی دی جائے، پھر انہیں چھیڑا نہ جائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. یہ آیت کریمہ جب اتری اور مومنہ عورتوں کو پردے کا حکم ہو گیا تو اب وہ پردے میں نکلنے لگی، جس کی وجہ سے جو پہلے چھیڑخانی ہوا کرتی تھی اس کا سدباب ہو گیا، اب وہ حرکتیں مت ہو گئی. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں بھی ڈھیلی ڈھالی چادریں اوڑھ کر نکلیں
انہیں ہم آج کی اصطلاح میں نقاب کہتے ہیں، برقع کہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے آپ کی عفت و عصمت محفوظ رہے گی اور آپ پاک دامن بنی رہیں گی، آپ کے اوپر کوئی حرف شکایت نہیں آئے گا، آپ کے اوپر کوئی داغ نہیں لگے گا، لوگ غلط نگاہوں سے آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام سے پہلے آپ کا کوئی وقار نہیں تھا، معاشرے میں آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا، اس نے آپ کو عزت دیا، اس نے آپ کو وقار دیا۔ اب آپ اسلام کی نگاہ میں محترم ہیں، مکرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفت و عصمت سے نوازا ہے، آپ کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ حجاب کی پابندی کریں، آپ باہر یوں ہی بغیر کسی ضرورت کے دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے نکل کر کے نہ پھریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کو لازم رکھو۔ اے میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں محترم بنایا ہے، احترام بخشا ہے، سو اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو دور جاہلیت کی طرح سے بناؤ سگار کر کے باہر نہ نکلو۔ لیکن آج معاملہ بالکل عکس ہے، آج حجاب کا کوئی اہتمام نہیں ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ہماری مائیں اور بہنیں جیسے چاہے باہر نکل جاتی ہیں، بلا نقاب کے نکلتی ہیں اور نہایت ہی بناؤ اور شکار کر کے وہ باہر ہیں۔ حالانکہ ایسی عورتیں جو بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہیں، حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، چھپانے کی چیز ہے، عورت کا ہے، عورت پردے کی چیز ہے، ضرورت ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے وہ لیتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس کی زینت کو، اس کے بناؤ سنگار کو بڑھا چڑھا کر کے لوگوں کی نظروں میں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، بار بار دیکھیں، مڑ مڑ کر کے دیکھیں، اس کی طرف غلط نگاہ ڈالیں، اور پھر یہیں سے برائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر تو اعتراض ہے، ہماری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں کہ مردوں کی نگاہیں ہماری ہی طرف کی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جو نگاہ ہے اس کی بھی شکایت سننے کی، یہ نگاہ کہتی ہے مجھے سے سب یہ کہتے ہیں کہ رکھ دیجی نظر اپنی، کوئی سے نہیں کہتا نہ نکلیں یوں عیوں کر، یعنی سب آنکھوں ہی کو کوستے ہیں کہ سارا قصور ہی آنکھوں کا ہے، اور کوئی ان ماؤں اور بہنوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، کوئی ان سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بے پردہ ہو کر کے بے حجابی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ باہر نہ نکلیں، کیونکہ اگر بے حیائی کے ساتھ یہ باہر نکلیں گے تو لوگوں کی نگاہیں لامحالہ اٹھیں گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَصْوَاتِهِمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اس چیز کے بدلے جو کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو حکم دیا ہے وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دو باتوں پر غور سے سنیں گے، ہمارے سامنے جو ہمارے بھائی ہیں
کہ آپ کو بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھنا. یہ پردے کا حکم صرف ہماری ماں اور بہنوں پر نہیں ثابت ہوگی. پردہ کا حکم آپ کو بھی دیا گیا ہے. آپ جب راستے سے گزر رہے ہوں آپ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. آپ اپنی غلط نگاہ کسی کی بیٹی پر, کسی کی بہو پر, کسی کی ماں پر نہ ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا یا علی لا تبعد نظر پہ نظر نہ ڈالو. پہلی نظر تو معاف ہے, دوسری نظر معاف نہیں ہے. آپ راستہ چل رہے ہیں, آپ کی نگاہ بڑے ظاہر ہے. اگر آپ اپنی نگاہوں کو ادھر نیچی کر کے چلیں گے, دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے تو ایسے میں تو ایسے میں ہو جائے گا. تو آپ کو دیکھنا بھی ہے, آپ کو راستے پر نظر بھی رکھنی ہے. لیکن اگر کسی ماں کے اوپر, کسی ہماری بہن کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے, پہلی دفعہ نگاہ پڑ جائے کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے دل میں یہ خیال کیا یہ تو بہت حسین ہے, یہ بہت خوبصورت ہے, چل دوسری مرتبہ نگاہ دے, دوسری مرتبہ دے, تیسری مرتبہ دے, یہیں سے نگاہ شروع ہوتا ہے. اور اسی چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے علی پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر معاف نہیں ہے. یہی سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہوں کی حفاظت کر لیں, شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں. یہ دونوں چیزیں بہت ہی بڑی چیز ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اجمل لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اجمل لہ الجنہ. جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے, جنت کی ضمانت دینا. اللہ اکبر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن بہادی یہ اعلان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں, اللہ کے نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے, یہ بشارت ہے لوگوں کے لیے جو اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن بنتے ہیں, جنت میں ایسے لوگوں کے لیے داخل ہے. تو یہ بات مردوں. اب آئیے عورتوں کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش و آوائش مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑھنیوں کو, اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پہ ڈال لیا کریں. آج میری مائیں اور بہنیں ذرا بتائیں کتنی ایسی ہیں جو دوپٹے کہتے گھروں کی بات نہیں کر رہے, باہر کی نہیں, گھروں کی دیکھا جاتا ہے کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو دوپٹہ پٹھے ہوئے گھروں کے اندر چلنے پھرتی ہیں. آپ کا سامنے بھائی کوئی احترام نہیں ہے, دوپٹہ سر سے کھٹا ہوا ہے, سینے سے اترا ہوا ہے. واللہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. آپ پردہ کیجئے, اپنے دوپٹے کو سنبھال کے رکھیے گھر کے اندر اور گھر کے باہر ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے رکھیے. اللہ نے وعدہ کیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی زیبائش و آوائش کو چھپا کر کے رکھو اور اپنے دوپٹوں کو, اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں پہ ڈال کر کے رکھو. آج دیکھا جاتا ہے کہ بازاروں میں سب سے زیادہ تعداد, اگر آپ
محبت کر لے جس کی ہوتی ہے ہماری ماں اور بہن ہے کہ نہیں؟ ہماری ماں اور بہنوں کی تعداد بازاروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں جن کو اس وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جس سے مختصر کی ہوا ہے اپنے شوہروں کی نافرمان ہے، ان کا لایا ہوا کپڑا انہیں پسند نہیں ہے، انہیں اپنی مرضی کا کپڑا چاہیے، اپنے پسند کا کپڑا، جب تک وہ بازار سے جا کر اور 10 لوگوں کے بیچ میں دھکا کھا کر کے بھیڑ بھاڑ میں جا کر کے اپنے آپ کو مرد و زن کا اختلاط کروا کے جب تک وہ خرید نہیں لیں گے، مارکیٹنگ نہیں کر لیں گے، کے دلوں کو تسلی نہیں ہونے والی ہے۔ ایسی ہماری مائیں اور بہنیں جو بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی 2 قسم ایسی ہیں، لم ارہما، جنہیں میں نے تصور ہی نہیں کیا اس چیز کا۔ صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی 2 قسم ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک ایسی قوم ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں گائے کی طرح گھوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ناحق مارتے پھریں گے۔ یہ پیشین گوئی کہیں نہ کہیں ثابت ہو چکی ہے۔ لوگ دوسرے کو ہر براز بات سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو قتل کرے گا، مقتول کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بس بنا پہ مجھے قتل کیا گیا۔ تو صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی 2 قسم ایسی ہوگی جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم جہنم ایسی ہوگی کہ جن کے ہاتھوں میں گائوں کے دم کی طرح گھوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسری صنف میں دوسری قسم وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، دوسری قسم ایسی عورتوں کی ہوگی جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ایسے واضح یا تو کپڑا نہایت درست ہوگا جس کی وجہ سے ہر عضو کا پتہ چلے گا، یا کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ اندر سے جسم جھلکے گا۔ میری ماں اور بہنوں اور سے سنو، نساء قاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن لگی ہوں گی، مائلات ممیلات، اور وہ ایسے کپڑے پہن کے نکلیں گی، دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، دوسرے لوگوں کو رجھائیں گے اور ان کی طرف مائل ہوں گے۔ رؤوسہن کاسیات، ان کے سر بختی کے کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، ورائحہ یعجب من مسیرۃ کذا وکذا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں ہو پائیں گی۔ سن لیں اس کی وجہ سے بے حجابی سے بے پردگی کی وجہ سے جنت میں داخلہ حرام ممنوع، اور ایک حدیث میں ختم کرتا ہوں جو کہ میرے پیچھے ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیکھا تو وہاں پر سب سے زیادہ تعداد پایا وہ عورتوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقات و خیرات، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں گے یہ سمجھے پر بات کہاں سے
کیا اس لیے کہ ان کا صدقہ تطفئ النار، یہ صدقہ جو ہے جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو خیرات کرو، گناہوں کو یہ صدقہ مٹا دیتا ہے۔ یا معاشر النساء، اے عورتوں اور جوان، تصدقنا فإنی رأیت کہ جہنم میں میں نے زیادہ دیکھا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یکثرن اللعنہ، یکثرن اللعنہ، زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی۔ تو بات آپ نے بتائی جس کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تکثیر اللعنہ، غیبت ان کا جنائی بہت نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے بیچ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اے بھائی یہ بھائی ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں، تکثیر اللعنہ، لعنت اور غلامت تم زیادہ کرتے ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی، یہ تو سب ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم میں عورتوں کی طرح جانا ہو۔ اچھا شاید میں آپ کا دل دکھا ہے، شاید آپ کے جسم کی رونگٹیں کھڑے ہوئے کہ ہم جہنم میں زیادہ جائیں، آپ بچ نہیں سکتی۔ ایک نسخہ بتا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أبواب الجنة الشهر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازوں کا کام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے تمام دروازے آپ کے لیے واقع کیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازوں کو آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس دروازے سے آپ چاہے داخل ہو، شرط یہ ہے پنج وقت نمازی بنائیں، رمضان جو آ رہا ہے اس کے تمام روزوں کو رکھیں، اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آخری کڑی پردے سے ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انہی چند باتوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو حجاب میں رہنے کی عطا فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے اور حیادار بننے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على النبي۔